زراعت، صنعتی ترقی اور تجارت کا فروغ حکومت کا ہدف ہے۔ کاروباری افراد کے مسائل حل کرنا ترجیح ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری ہوگی تو باہر سے بھی آئے گی۔ سرمایہ کاری کا سفر مقامی سرمایہ کاروں سے شروع ہوتا ہے۔ ملک کے میکرو اکنامک حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ چاول کی برآمدات 4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ ملک کی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ شرح سود اور مہنگائی میں واضح کمی آ چکی۔ مشاورت کا مقصد معیشت کی ترقی میں تیزی لانا ہے۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت میں جہاں جس کی بھی غلطی ہوگی جواب دہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاروباری شخصیات سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ وفاقی وزارتوں کو کاروباری شعبوں سے مشاورت کی ہدایت۔ کاروباری برادری کا حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار۔ تاجر برادری کا سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام پر حکومت کو خراج تحسین۔ شرکاء نے گرین پاکستان انیشیٹو کی بھی تعریف کی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی طلبی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر شاہ فرمان رؤف حسن جے آئی ٹی میں پیش۔ بیرسٹر گوہر سے 1.5 گھنٹہ پوچھ گچھ کی گئی۔ جے آئی ٹی میں پیشی سے متعلق اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی کے طلب کردہ افراد سے سوشل میڈیا ہینڈلر سے متعلق سوالات، پاک فوج اور ریاستی اداروں سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر پوچھ گچھ۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سوشل میڈیا پوسٹیں بھی دکھائی گئیں۔ بیرسٹر گوہر اور دیگر سے پارٹی فائنانسنگ سے متعلق 20 سوالات۔ پی ٹی آئی نے پارٹی فنڈ سے متعلق تمام ریکارڈ جے آئی ٹی میں پیش کر دیا۔ شیخ وقاص، زلفی بخاری، اون عباس، اظہر مشوانی، جبران الیاس طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ جے آئی ٹی کا پیش نہ ہونے والے افراد کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ۔ جے آئی ٹی نے منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 رہنماؤں کو 11 مارچ کو دوبارہ طلب کر لیا۔ نئے وفاقی وزراء، معاون خصوصی اور مشیران کو قلمدان سونپ دیے گئے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو وفاقی وزیر پارلیمانی امور کا قلمدان تفویض۔ علی پرویز ملک وفاقی وزیر پیٹرولیم ہوں گے۔ حنیف عباسی وزیر ریلوے اور شیزہ فاطمہ کو آئی ٹی اور ٹیلی مواصلات کا وفاقی وزیر بنایا گیا۔ خالد مکسی کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کو وزارت صحت مل گئی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا 3 میں سے 2 وزارتیں چھوڑنے کا فیصلہ۔ عبدالعلیم خان وزارت نجکاری اور سرمایہ کاری بورڈ سے دستبردار ہوں گے۔ مواصلات کی وزارت عبدالعلیم خان کے پاس رہے گی۔ طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول مقرر۔ اعظم نذیر کو قانون اور انصاف کے ساتھ انسانی حقوق کی وزارت مل گئی۔ مصدق ملک موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر مقرر۔ امریکی صدر نے ایران کو ڈیل کی پیشکش کر دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا دعویٰ، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے نام خط لکھ دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا دعویٰ، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے نام خط لکھ دیا۔ امریکی صدر کا خط میں نیوکلیئر ڈیل پر ایران سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے ایرانی سپریم لیڈر اتفاق کریں گے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ایران سے 2 طریقوں سے نپٹا جا سکتا ہے، ایک فوجی طریقہ، دوسرا آپ معاہدہ کر لیں۔ امید ہے ایران کی قیادت بات چیت پر رضامند ہو جائے گی۔ ایران کے ساتھ کسی ڈیل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ ایران کے لیے بہتر ہوگا بات چیت کریں۔ نیوکلیئر ڈیل پر مذاکرات میں ایران کے لیے ہی بہتری ہے۔ امریکی صدر کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیل کی آفر مسترد کر دی۔ امریکہ کی جانب سے پابندیوں اور دھمکیوں تلے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز شریف کا صدر شی جن پنگ کے لیے تہنیتی پیغام۔ چینی ہم منصب لی کیانگ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چینی سفیر نے وزیر اعظم کو پاک چین 2 طرفہ تعاون کی تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور چین کے 2 طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ چین کی قومی دلچسپی کے امور پر پاکستان کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون پر پیش رفت بھی تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے ملک میں میکرو اکنامک صورتحال کو بہتر بنانے میں حکومت کی کامیابیوں کو سراہا۔ چین پاکستان کی قومی ترقی کی کوششوں میں اپنی مکمل حمایت اور تعاون جاری رکھے گا، چینی سفیر کا اعادہ۔ بلاول بھٹو سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین مینگیٹ کی ملاقات۔
دونوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو، دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات میں اضافے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو اور برطانیہ کی ہائی کمشنر کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف دیگر معاملات پر بھی گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تفصیلی بات چیت، فریقین کا خطے میں قیام امن سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال۔ پاک امریکہ تجارتی اور معاشی تعلقات میں اضافے پر اتفاق۔ پی پی چیئرمین سے فرانسیسی سفیر کی بھی ملاقات۔ پاکستان اور فرانس کے درمیان تجارتی تعلقات میں مزید فروغ ضروری ہے، بلاول بھٹو اور فرانسیسی سفیر کا اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور میں طوفانی دورے، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے مختلف زونز کا اچانک دورہ۔ مریم نواز کا مختلف زونز میں منصوبوں پر پیش رفت کا معائنہ، ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار کا بھی جائزہ لیا۔ پنجاب کی طرح لاہور کے ہر علاقے کی مساوی ترقی ہوگی، معیار ایک جیسا یقینی بنائیں، ایسا نظام بنانا چاہتی ہوں، یہ مسائل دوبارہ نظر نہ آئیں، عوام کو نہ ستائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکام سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، مریم نواز کا کینال کی بھلج صفائی کرانے کا حکم، مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر سیوریج سسٹم بنانے کی ہدایت۔ واسطہ لاہور میں مجموعی طور پر 780 کلومیٹر 1 سے 6 فٹ قطر کے نئے پائپ بچھانے کا۔ دیہات میں بھی گلیاں شہروں کی طرح بہترین بنائی جائیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ $7 ارب قرض پروگرام کی اگلی قسط کا حصول، پاکستان اور IMF مشن کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ تکنیکی سطح مذاکرات میں خیبر پختونخوا نمائندے کی مشن سے ملاقات، خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے معاشی اقدامات بارے بریفنگ، صوبائی حکومت کی جانب سے زرعی انکم ٹیکس قانون سازی بارے آگاہ کیا گیا۔ صوبائی سطح پر محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ سرکاری افسران کی کارکردگی بڑھانے بارے امور کا بھی جائزہ۔ گورننس میں بہتری کے لیے اقدامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اقتصادی جائزہ کے لیے پالیسی سطح مذاکرات کا دوسرا مرحلہ پیر سے شروع ہوگا۔ IMF سے مختلف وزارتوں ڈویژنز کے مذاکرات۔ IMF کا کیپٹو پاور پلانٹس پر گیس ٹیرف نہ لگنے پر ناراضگی کا اظہار، فوری لگنے کا مطالبہ۔ گریڈ اسٹیشن لیوی بھی فوری عائد کرنے کا مطالبہ۔ نو مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے حکومتی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 10 مارچ سے اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بینچ کا حصہ ہوں گے۔ ٹڈاپ کرپشن کیس، یوسف رضا گیلانی سمیت 40 سے زائد ملزمان بری۔ وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ آپ کس جیل میں جانا چاہیں گے؟ کراچی، ملتان یا اسلام آباد؟ عدالت کے ریمارکس، مجھے جیل سے کوئی ڈر نہیں، ہمارے لیے جیل نئی بات نہیں، چاہیں تو مجھے پھانسی دے دیں۔ یوسف رضا گیلانی کا جواب، گیلانی صاحب آپ کے خلاف کارروائی الزام ثابت نہیں ہوا، آپ بس باعزت بری ہیں۔ عدالت کے ریمارکس، مجھ پر کیس بنانے والے حکومت میں اتحادی ہیں، کوئی شکوہ نہیں، حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تمام وعدہ معاف گواہ ملزم بن گئے، ملک سے فرار ہیں، جو بھی کام کیا آئین کے مطابق کیا، پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ کرنے سے پارلیمنٹ کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو۔ کراچی ڈیفنس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کا معاملہ، سینٹرل پولیس آفس کراچی میں قائمہ کمیٹی داخلہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس۔ چیئرمین کمیٹی عبدالقادر پٹیل، ارکان سید رفیع اللہ، نبیل قبول، خواجہ اظہار الحسن اور سرکاری افسران کی شرکت۔ FIA، IG سندھ اور دیگر اداروں کے متعلقہ افسران نے کمیٹی کو بریفنگ دی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں FIA متحرک ملزم ارمغان کی کمپنیوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ ارمغان کے مختلف بینک اکاؤنٹس اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے ریکارڈ طلبی کے لیے مختلف اداروں کو خط لکھ دیے۔ ملزم ارمغان کے نام پر رجسٹرڈ گاڑیوں کی تفصیلات بھی طلب۔ ملک میں عدم استحکام لانے والے کردار کسی سے چھپے نہیں۔ KP میں امن و امان وہاں کے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری افواج نے دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دی، امریکی صدر کی جانب سے ان قربانیوں کو تسلیم کرنا انتہائی خوش آئند ہے۔
افغانستان کے ساتھ تحفظات پر مذاکرات ہونے چاہیے: اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان۔ پیپلز پارٹی چولستان والے کینالز کی مخالفت کرتی ہے۔ ہمیں کسی صوبے کی خوشحالی پر اعتراض نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ کے پانی کی ایک بوند بھی ہم سے کوئی نہ چھینے۔ ایم کیو ایم نے بہت قربانیاں دی ہیں، وزارتیں ملنی چاہیے۔ دعا ہے بانی پی ٹی آئی جیل سے نکلیں تو ملک اور اداروں کے خلاف سازشیں بند کر دیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں تو ملک کو ترقی دینے کی سوچ رکھ کر آئیں۔ وزیر اطلاعات سنگھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کی ٹرافی کی وائٹ ہاؤس میں رونمائی۔ امریکی صدر نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ سے $40 ارب سے زائد کا معاشی اثر پڑے گا۔ ایونٹ سے 2 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ: فٹ بال ورلڈ کپ اولمپک سے بڑا ایونٹ ہے، صدر فیفا۔ افریقی تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ، 2 افراد جاں بحق، 186 لاپتہ، 2 کو بچا لیا گیا۔ جاں بحق اور لاپتہ افراد 4 کشتیوں پر سوار تھے۔ کشتی کو حادثہ یمن اور جبوتی کے پانیوں میں سفر کے دوران پیش آیا۔ UN